السلام علیکم۔ اردو بال بھارتی 8ویں جماعت کا اضافی مطالعہ۔ پہلا ہم نے دیکھا کہ چچا چھکن نے خط لکھا، اور دوسرا ہم دیکھنے والے ہیں آج کے تربوز۔ اس نظم جو کہ ایک نظم کی شکل میں، اس کا نام ہے تربوز۔ اس کے آج ہم لوگ سوال و جواب دیکھنے والے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نظم کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ جان پہچان کی مدد سے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ دیکھیے اس تربوز نظم کے جو کہ اضافی مطالعہ ہے، اس کے شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی۔ تو ان کا نام کیا تھا؟ ولی محمد۔ ان کی پیدائش دلی میں ہوئی، وفات آگرہ میں ہوئی۔ شاعری میں عکاسی، شاعری میں ہندوستانی میلوں تہواروں اور سماجی ماحول کی عکاسی، شاعری میں مقبولیت عوامی شاعر کی، شاعرانہ کمال جو تھا، سادہ الفاظ میں ماحول کی جو منظر کشی کیا کرتے تھے۔ یہ تھا اس کا جواب۔ اس کے بعد ہے کہ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا ہے شاعر نے تربوز کو کس کے برابر کہا ہے؟ جواب، شاعر نے تربوز کو سبز زمرد کہا ہے۔ دوسرا، پہلے بند میں شاعر نے تربوز کے کیا فائدے بتائے ہیں؟ جواب، شاعر نے تربوز کے فائدے بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ خشک کلیجے کو تر کرتا ہے اور دل کی گرمی کو نکالتا ہے۔ تیسرا ہے دوسرے بند میں شاعر نے تربوز کی تعریف کن الفاظ میں کی ہے؟ جواب، شاعر نے تربوز کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تربوز اتنے میٹھے اور ٹھنڈے ہیں کہ اس کا نام بھی لے تو ہونٹ چپک جاتے ہیں اور دانت کر بجنے لگتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے تربوز کو دیکھ کر دوست کو کیوں غصہ ہو گیا؟ جواب، تربوز کو دیکھنے پر پتہ چلا کہ یہ کچا ہے، اس لیے دوست غصہ ہو گیا۔ پانچواں ہے تربوز کے کچا ہونے کا پتہ کیسے چلا؟ جواب، تربوز کو چھری سے کاٹنے پر اس کے کچا ہونے کا پتہ چلا۔ چھٹا ہے دوست کے غصے کے جواب میں شاعر نے کیا کہا؟ جواب، دوست کے غصے کے جواب میں شاعر نے کہا تربوز کچا نہیں ہے، اگر کچا ہے بھی تو میں اس کے پیٹ میں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا ہے دوست نے تربوز اٹھا کر شاعر کے سینے پر کیوں مارا؟ جواب، شاعر کے دوست نے پیسے دے کر اس سے تربوز منگوایا تھا۔ تربوز کاٹنے پر کچا نکلا تو دوست نے کہا کہ یہ تربوز ہے یا میرا سر؟ شاعر نے کہا کہ تربوز کچا نہیں ہے، اور اگر کچا بھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اس کے پیٹ میں بیٹھ کر تو نہیں دیکھ سکتا تھا یہ کچا ہے یا پکا۔ یہ سن کر دوست غصے میں آ گیا اور اس نے وہی تربوز شاعر کے سینے پر کھینچ مارا۔ دوسرا سوال ہے کہ دوسرے بند کی تشریح اپنے الفاظ میں کیجیے۔ جواب، دوسرے بند میں شاعر تربوز کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تربوز اتنے میٹھے ہوتے ہیں کہ اس کا محض نام لینے سے ہونٹ چپکنے لگتے ہیں، اور تربوز کا مزاج اتنا سرد ہے کہ نام لیتے ہی دانت بجنے لگتے ہیں۔ تربوز مٹھاس میں مٹھائی اور شکر کی طرح میٹھے ہوتے ہیں۔ تربوز سے متعلق الفاظ دیے ہوئے ہیں، لفظ کی مناسبت سے نظم سے مصرع تلاش کر کے لکھنا ہے۔ پہلا ہے جسامت، کیوں نہ ہو سبز زمرد کے برابر تربوز، ہے نا۔ دوسرا فائدہ، کرتا ہے خشک کلیجے کے تئے تر تربوز۔ میٹھا، کوئی اولاد، کوئی مصری، کوئی شکر، تربوز۔ چوتھا خراب، اس میں ٹانکی جو لگائی تو وہ کچا نکلا۔ تو یہ تھے اس تربوز نظم جو کہ اضافی مطالعہ، اس کے سوال جواب، اور آپ کو بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ 8ویں جماعت اردو کے سارے سبق ہمارے چینل پر، سارے نظم، غزلیات، رباعیات، اضافی مطالعہ، حصہ نظم، حصہ جو ہے سبق، سارے کے سارے ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیے ہیں۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے پلے لسٹ میں جائیے، 8ویں کا جو ہے 8ویں اردو کا پلے لسٹ کھولیے، اور وہاں پر جو آپ سبق ڈھونڈ کر، جو آپ کو زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈھونڈیے، مطلب اوپر جب آپ سوائپ کریں گے تو آپ کو پورے سبق کے سوال جو آپ کی ویڈیوز مل جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو۔ اگر اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں ایک نیا سبق، ایک نیا ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔